اپنی آنکھوں کو کھول لو. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دن اعلان ہو فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے, اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے, لا علاج ہو گیا ہے, اب حکیم ڈاکٹر بلائے جا رہے ہیں, کوئی دوائی کوئی کام نہیں آ رہی. آخر اس نے وصیت بھی کر لی ہے, اپنے رشتہ داروں کو بلا کر بتا دیا ہے میرا اتنا اتنا مال ہے, میرے بعد تقسیم کر لینا. اس کے بعد اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, وہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اس کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں یہ آپ کا بھائی ہے, یہ آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کے والدین ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں. اس کو ہوش و حواس بھی نہیں ہوتے, اور آخر فرشتہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اسی کے بیٹے, اسی کے رشتہ دار, اسی کے والدین اور اسی کے دوست احباب اس کو اٹھا کر دفنا دیتے ہیں. مانو مٹی اس کے اوپر ڈال کر واپس آگے اور اپنی زندگی کے اندر لگ گئے, اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور اس کے ساتھ اس زمین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کامیاب ہو گیا اور میرے طریقوں پر اس نے زندگی گزاری, میرے اللہ کو راضی کر کے چلا گیا, جو ہی قبر کے اندر رکھا جائے گا میرا اللہ اس قبر کو کشادہ کرے گا, تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی, جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی, جنت کی ہوا آ رہی ہے, اور یہ مزے سے سویا ہوا ہے, میرے اللہ کے سلام آ رہے ہیں. اور جو شخص اپنے اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا, نبی کے طریقوں پر عمل نہ کیا, تو جو ہی وہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فرشتے اس کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں جو کانوں سے سنتے نہیں, وہ زبان سے بولتے نہیں, آنکھوں سے دیکھتے نہیں, ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرس رکھے ہوئے ہیں, ہتھوڑے ہیں, اگر ان کو احد پہاڑ کے اوپر مار دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, اس کے ساتھ اس کو مارا جائے گا. سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے, ایک مرتبہ اس کو ڈسیں گے 70 ہاتھ وہ زمین کے اندر چلا جائے گا. میرے بھائیو یہ برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. آج ہم اپنی ایک انگلی کا پورا 1 منٹ نہیں 5 سیکنڈ بھی ہم آگ کے اندر نہیں رکھ سکتے, ہمارا یہ سارا جسم یہ آگ کے اندر جلے گا. میرے اللہ نے بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا یہ پتھر, یہ انسان, یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, ان کو جلایا جائے گا, یہ جہنم بھڑکے گی. میرے بھائیو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, میرا اللہ جہنم کو لائے گا اور جہنم کو 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑ کر لایا جائے گا. ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے, وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی جس طرح ایک سرکش قسم کا جانور اس کو باندھا جاتا ہے, پھر اس کو رسیوں سے کھینچا جاتا ہے, پھر بھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے. یہ جہنم اس طرح لائی جائے گی, ایک چنگار مارے گی, سارے انسانیت, سارے انبیاء وہ سارے بے ہوش ہو کر وہاں پر گریں گے. سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو واپس اٹھایا جائے گا. سارے پکاریں گے یا ربی نفسی, یا ربی نفسی, یا اللہ آج ہمیں بچا لے. آج ہم اپنی اس 6 فٹ کی جو ہماری آپ نے ہمیں جسم دیا تھا, ہمیں زندگی دی تھی, آج ہم اس کا سوال کرتے ہیں, آج ہمیں بچا لے, آج ہمیں بچا لے. ہم اپنے والدین کا, اپنے بچوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا سوال نہیں کرتے, آج ہماری زندگی کو بچا لے. اس وقت ایک شخص ہوگا جو سجدے کے اندر سر رکھ کر یا رب امتی, یا رب امتی مجھے اور آپ کو پکار رہا ہوگا. میرے بھائیو صحابہ اکرام وہ تو میرے اللہ نے دنیا کے اندر ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہیں. یہ میرا نبی میرے اور آپ کے لیے روئے گا, دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے, میں نے کانوں کو قریب لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, یا اللہ میری امت کو معاف فرما. کل قیامت کا دن ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا, ساری انسانیت وہاں پر جمع ہوگی, ہم وہاں پر آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے, اگر مجھے ڈھونڈنا ہے پل صراط کے قریب وہاں پر میں کھڑا ہوں گا, اگر مجھے ڈھونڈنا ہے حوض کوثر پر میں وہاں پر کھڑا ہوں گا, اگر مجھے ڈھونڈنا ہے وہ میزان جہاں پر آپ کے نامہ اعمال تلیں گے وہاں پر آپ کو ملوں گا اور آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا, اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں
دعائیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جس نے دنیا میں ہمیں یاد رکھا، دنیا سے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یاد رکھا، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، مجھے اور آپ کو نہیں بھولیں گے۔ اور آج یہ امت ہے جو عشق اور محبت کے دعوے کرنے والی، وہ آج اپنے نبی کو بھول گئی ہے، اپنے نبی کی سنتیں، اپنے نبی کے طریقوں کو بھول کر کے آخرت کو بھول گئی۔ بس یہی دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، یہی دنیا ہے، ہم کھائیں گے پیئیں گے، بس یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں میرے بھائیوں، آخرت میں آنے والی زندگی اور بعد میں آنے والی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم نبی کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، میرا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ وہ کتنی قومیں گزری ہیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، یہ ساری قومیں میرے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے اپنے نبی کو ناراض کیا، اس کے طریقوں پر عمل نہیں کیا، میرے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ کسی پر عذاب آیا، ہوا کا عذاب آ رہا ہے، کسی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کسی پر زلزلے آ رہے ہیں، کسی کو میرے اللہ نے زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے گیا اور وہاں سے نیچے پٹک دیا۔